حضرت سے ایک آدمی نے پوچھا حضرت یہ فرمائیں کہ جنت میں ہر چیز ملے گی؟ تو ایک ذمہ دار نے پوچھا حضرت کیا جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ حضرت فرمانے لگے بالکل ملے گا، لیکن آگ رکھنے کے لیے آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ مرزائی نے کہا کہ ہمارے مرزے کا نام نبی کا قرآن میں ہے۔ شاہ جی نے فرمایا کہاں؟ اس نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، احمد ہمارے نبی کا نام قرآن میں ہے۔ شاہ جی نے فرمایا تمہارے نبی کا نام تو احمد نہیں، غلام احمد ہے۔ اس نے کہا شاہ جی اصل تو احمد ہی ہے، غلام تو ویسے ہی ہے، بس غلام کاٹ دے تو احمد ہے۔ حضرت شاہ جی فرمانے لگے تو اگر اس کا نام احمد ہے اور غلام ویسے ہی ہے پھر تو یہ نبی بن ہی نہیں سکتا۔ شاہ جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نبی تو میں نے بنانا ہوتا ہے، میں نبی بناؤں گا تو بنے گا، جب میں نے اس کو نبوت نہیں دی تو یہ نبی کیسے بنا؟ اس نے کہا شاہ جی آپ کیسے نبوت دیتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اللہ ہوں، میں نے نبوت دینی ہے تو نبی بنے گا، اللہ نبی نہیں بنایا تو بندہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اس نے کہا شاہ جی آپ کیسے اللہ، آپ تو انسان ہیں۔ فرمایا نہیں، میں عطا اللہ ہوں، عطا کاٹو تو اللہ ہی رہ جاتا ہے، اس لیے میں اللہ ہوں، میں نبی بناؤں گا تو بنے گا۔ اس نے کہا شاہ جی عطا کرنے سے اللہ کیسے بن گیا؟ فرمایا ایسے غلام کہنے سے احمد بن گیا نا، ایسی عطا کرنے سے اللہ بن گیا ہے۔ غلام کاٹنے سے احمد بن گیا تو عطا کاٹنے سے اللہ بن گیا ہے، اب میں بناؤں گا تو نبی بنے گا نا۔ اب اس کو غلام احمد کو تو پھر بھی نبی نہیں، اور احمد کو تو پھر بھی نبی نہیں۔ ہم غریبوں کو وہ ذلیل کر کے ایئرپورٹ پہ چھوڑتے ہیں، داڑھی والوں کو اور کالی پگڑی والوں کو۔ دبئی کے ایئرپورٹ پہ پکڑ کر کے مجھے انہوں نے 1.5-2 گھنٹے بٹھایا، انت من طالبان، آپ طالبان کے؟ میں نے کہا واللہ لست من طالبان، میں طالبان کا نہیں۔ سمجھایا لیکن کچھ بھی نہیں۔ آخر کار مجھے سمجھ میں آگے، میرے جیب میں تھا، میں نے نکال دی وہ سرٹیفکیٹ۔ میں نے کہا انا دکتور، میں دکتور ہوں، PhD ڈاکٹر، جیسے آپ کے لاہور میں علامہ اقبال ڈاکٹر گزرا، تو میں نے وہ اپنی سرٹیفکیٹ نکال دی۔ اب میں کہتا ہوں عالم ہوں، حافظ ہوں، مفتی ہوں، تو اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں شیخ الحدیث کو۔ اب یہ سرکاری ڈگریاں ہوں کیا بہت بڑی چیز ہے، تو میں نے نکال دی۔ میں نے کہا انا دکتور۔ یا شیخ واللہ انت دکتور؟ میں نے کہا جی ہاں دکتور، تور جی ہاں دکتور، انت دکتور؟ میں نے کہا دکتور۔ تو مجھ سے معافی مانگی، فوراً میرے لیے بوتل منگا دی، کہنے لگے یا دکتور منظور عفواً یا منظور اللہ کے لیے معاف کرنا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ خدا کی قسم میری سوٹ کیس اس نے اٹھایا، دبئی کے گیٹ تک، ایئرپورٹ کے وہاں تک خود سوٹ کیس اٹھایا۔ یا شیخ منظور عفواً واللہ ما كنا نعرف بأنك من الدكاترة، انت دکتور، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو دکتور ہے یہ دکتور۔ جیسے ہماری تلاشی یہاں ہوتی ہے نا، وہاں دوسرے لوگوں کی تلاشی ہوگی، لیکن انبیاء کی کوئی تلاشی نہیں ہوگی۔ نبی کو کہا جائے گا سیدھا جاؤ، اللہ۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں دبئی میں 15 سال سے ہوں، پاکستان اپنے گھر نہیں آ سکا، مجھے جہاز میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے ہوا میں۔ ایک تو یہ بیماری بھی ہے، وہ لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو کسی چیز سے بھی خوف بیٹھ سکتا ہے۔ وہ ایک بعض دفعہ ایک فوبیا ہو جاتا ہے نا انسان کو کسی بھی چیز کا، تو وہ تو ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ لیکن بعض دفعہ لوگ واقعی اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں، موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے کہ یار گر نہ جائے، مر نہ جائیں۔ مجھے انہوں نے فون کیا کہ مفتی صاحب 15 سال ہو گئے گھر نہیں آیا، کیونکہ ٹرینیں تو آتی نہیں ہیں دبئی سے، یہاں نہ رکشہ آتا ہے نہ کوئی ٹیکسی آتی ہے، آنا ہے تو ظاہر ہے جہاز ہی تمیز کا راستہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، کہہ رہے مجھے علاج بتائیں۔ اب ہمارا علاج ذرا ٹیکنیکل قسم کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اس زندگی سے موت اچھی ہے یا نہیں ہے؟ 15 سال ہو گئے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا، بھائی بہنوں کو نہیں دیکھا، اور پتہ نہیں کب تک وہاں پڑے رہو، اور جہاز کا سفر تو کئی جگہوں پہ کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ اس زندگی سے موت اچھی ہے یا نہیں؟ کہہ رہے واقعی۔ میں نے کہا پھر خودکشی کر لو۔ کیا کر لو؟ خودکشی۔ کہہ رہے خودکشی تو جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا جائز ہے۔ آپ کے لیے خودکشی کیا ہے؟ جائز ہے اس طریقے سے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ۔ کہنے لگے کیا طریقہ؟ میں نے کہا جہاز میں بیٹھو، کراچی آنے والے جہاز میں، اس نیت سے میں مرنے جا رہا ہوں، بس تباہ ہوگا دھڑام سے، بھائی ایک دم سے مر جاؤ گے۔
بھائی دبئی سے جو فلائٹ لاہور یا کراچی آ رہی ہے وہ اس میں بیٹھو, ڈر لگے گا, مر رہا ہوں تو بھائی جا ہی مرنے کے لیے رہا ہوں. جب بندہ مرنے ہی کے لیے جا رہا ہوتا ہے پھر تھوڑی ڈر لگتا ہے. میں نے کہا کھمبے ومبے سے نہیں چپک جانا, وہ بہت خطرناک طریقہ ہے مرنے کا. جہاز میں بیٹھو, گرے گا نا, گرے, اس نیت سے بیٹھو کہ میں جا ہی کس کام کے لیے رہا ہوں, مرنے کے لیے. تباہ ہو مرے جان چھوٹے. میں نے کہا مر جاؤ گے تو اچھا ہے زندگی سے موت, اور نہیں مرے واپس آ جاؤ گے ملک اپنے. کیا خیال ہے بھائی؟ کراچی پہنچ جاؤ گے, اپنے رشتہ داروں سے ملو, یار میں تو مرنے گیا تھا لیکن وہ نہیں مرا نا. تو ڈر نکالنے کے لیے بعض دفعہ یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ اس چیز سے ڈر رہے ہو نا تو وہی کام کر لو کہ چلو جو خوف ہے وہ لاحق ہو جائے, لگ جائے. تو وہ لگتا نہیں ہے لیکن ڈر نکل جاتا ہے. کتے سے جن کو ڈر لگتا ہے نا بلا وجہ ڈر, ایک تو پاگل کتا ہو, ایک بعض لوگ ویسے ہی کتے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہی کہا جائے گا جاؤ کتا ہاتھ میں اٹھاؤ, جا کے گلے لگو کتے. بچے بلیوں سے ڈرتے ہیں نا بعض, تو ان کی گود میں بلی 3-4 دفعہ لا کے ڈالیں, ان سے بولے پکڑیں تو ان کے دل سے ڈر نکل جائے گا. جس کو جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے اس کو بٹھا دیں لے جا کے, بولے مرو, کھڑکی سے چھلانگ لگاؤ یہاں سے. تو کھڑکیاں چھلانگ لگانا آسان نہیں ہے جہاز سے.